إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قابل صد احترام بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں اور معززات ماؤں، بہنوں، بیٹیوں اور خواتین اسلام، آج کے خطبہ جمعہ کی ابتدا قرآن مجید کی 2 آیات کے ساتھ کرتا ہوں جو سورہ یونس میں ہیں اور آیت نمبر ہے 31 اور 32۔ ان 2 آیتوں میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل من یرزقکم من السماء والارض، آپ کہہ دیجئے، پوچھئے ان لوگوں سے کہ کون ہے جو تمہیں رزق دیتا ہے آسمان سے بھی اور زمین سے بھی، یعنی آسمان سے بارش کا پانی نازل کر کے پھر زمین کو تر و تازہ کر کے اس پانی کے ساتھ زمین سے تمہارے لیے رزق کون نکالتا ہے اور تمہیں کون رزق دیتا ہے آسمان سے بھی اور زمین سے بھی؟ یہ پہلا سوال۔ پھر ان سے دوسرا سوال پوچھئے: امن یملک السمع والابصار، کون ہے جو کہ کانوں کا اور آنکھوں کا مالک ہے؟ کان اور آنکھ انسان کے اعضاء میں بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ انسان کے جسم کے اندر جو اعضاء ہیں وہ سارے کے سارے اہمیت کے حامل ہیں، لیکن ان میں خاص طور پر یہ کان جن کے ذریعے انسان سنتا ہے اور یہ آنکھیں جن کے ذریعے انسان دیکھتا ہے۔ فرمایا ان سے ذرا پوچھئے کہ تمہارے جسم کے اندر یہ جو 2 بڑے ہی امپورٹنٹ، بڑے ہی اہمیت والے جو اعضاء ہیں، کان اور آنکھ، ان کا مالک کون ہے؟ کون ہے کہ جو تم سے تمہارے کانوں سے سننے کی صلاحیت چھین بھی سکتا ہے، اور کون ہے تمہاری آنکھوں سے قوت بینائی بھی سلب کر سکتا ہے؟ آنکھوں اور کانوں کا مالک کون ہے؟ ذرا پوچھئے ان سے۔ یہ 2 سوال۔ تیسرا: وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور کون ہے جو کہ زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے؟ اس کی ایک عام مثال یہ دی جاتی ہے کہ مرغی زندہ ہے اور اس سے ایک انڈا نکلتا ہے جو کہ مردہ ہوتا ہے، اور اس کا عکس کر لیں کہ انڈا مردہ ہوتا ہے لیکن اس سے مرغی کا جو بچہ ہوتا ہے وہ زندہ ہوتا ہے، جو اس انڈے سے پیدا ہوتا ہے۔ یہ ایک عام مثال ہے۔ کون ہے جو اس طرح کرتا ہے؟ مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے۔ یہ 3 سوال
چوتھا سوال وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، اور کائنات کے سارے معاملات کی تدبیر کون کر رہا ہے؟ یہ دن اور رات کا نظام، یہ موسموں کا جو سسٹم ہے، گرمی کا، سردی کا، اور گرمی کے اندر دن بڑے ہو جاتے ہیں، راتیں چھوٹی ہو جاتی ہیں، اور اسی طرح سردی کے اندر راتیں لمبی ہو جاتی ہیں، دن چھوٹے ہو جاتے ہیں، اور اسی طرح یہ چاند اور یہ سورج کا نظام اور پوری کائنات، تمام مخلوقات کے امور کی تدبیر کون کر رہا ہے؟ سوچیں ذرا، کون کر رہا ہے؟ یہ 4 سوال اللہ رب العزت نے پوچھے ہیں، اور یہ چاروں سوال میں آپ سے پوچھتا ہوں۔ کون ہے کہ جو آسمان سے اور زمین سے رزق کے دروازے کھولتا ہے؟ اور کون ہے جو کانوں اور آنکھوں کا مالک ہے؟ اور کون ہے جو زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے؟ اور جو کون ہے جو میرے اور آپ کے تمام امور کی تدبیر کرتا ہے اور پوری کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ 4 سوال پوچھے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے خود ہی جواب دیا، فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ۔ آپ جب ان سے یہ سوال کریں گے تو عنقریب یہ یقینی طور پر کہیں گے کہ وہ اللہ ہی ہے جو یہ چاروں کام کرتا ہے۔ اور میں آپ سے اگر سوال کروں تو آپ بھی یقینی طور پر یہی جواب دیں گے کہ وہ اکیلا اللہ رب العزت ہے، اور اللہ رب العزت کے ساتھ ان چاروں کاموں کے اندر اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہ نے یہ سوال پوچھ کر اور ان کا جواب ذکر کر کے فرمایا فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، تو آپ ذرا ان سے کہیے کہ پھر تم ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ جب تو یہ مانتے ہو کہ یہ چاروں خصوصیات اکیلے اللہ رب العزت کی ہیں اور ان خصوصیات میں اللہ کے سوا کوئی شریک نہیں ہے، تو پھر تم اللہ سے ڈر کر اسی اکیلے اللہ رب العزت کی عبادت کیوں نہیں کرتے ہو؟ اور اللہ کی عبادت میں تم کیوں شریک بناتے ہو؟ تمہیں یہ پتہ ہے کہ رزق کے دروازے کھولنے والا وہی ہے، رزاق وہی ہے، ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، انسان کے پورے جسم کے اعضاء کو عطا کرنے والا بھی اللہ، اور سلب کرنے کی طاقت رکھنے والا بھی اللہ، اور ہر چیز کا خالق و مالک بھی اللہ، مدبر الامور بھی اللہ۔ تو پھر اسی اکیلے اللہ رب العزت کی عبادت کیوں نہیں کرتے ہو؟ کیوں نہیں اللہ تعالیٰ سے ڈر کر اکیلے اللہ رب العزت کی عبادت کرتے؟ پھر فرمایا فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ، یہ وہ اللہ ہے جو برحق ہے، تمہارا رب ہے۔ یہ جو چاروں کام اکیلا کرتا ہے نا، وہی اکیلا ہی معبود برحق ہے، وہی تمہارا رب ہے، اور اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالِ، پھر آپ ذرا سوچئے کہ اس حق کے بعد، یہ جو حق ابھی ذکر کیا گیا، وہ باتیں جو برحق ہیں، سچائی پر مبنی ہیں، ان حقائق کے بعد آخر پھر کیا چیز باقی رہ جاتی ہے سوائے گمراہی کے؟ فَأَنَّا تُصْرَفُونَ، پھر تم کہاں پھرے جا رہے ہو؟ کیوں نہیں آتے ہو ان حقائق کی طرف؟ کیوں نہیں آتے ہو اور ان حقائق کو دل کی گہرائی سے تسلیم کیوں نہیں کرتے ہو؟ اور کیوں نہیں تم اپنا ماتھا صرف اللہ کے سامنے کیوں نہیں جھکاتے ہو؟ رکوع اور سجود کیوں صرف اللہ رب العزت کے سامنے نہیں کرتے ہو؟ اور اپنی امیدوں کا محور اور مرکز کیوں اللہ رب العزت کو نہیں بناتے ہو؟ اور کیوں تم صرف اللہ رب العزت پہ بھروسہ اور توکل نہیں کرتے ہو؟ آخر کیا وجہ ہے کہ تم غیروں کا خوف اپنے دلوں کے اندر رکھتے ہو، اللہ کا خوف اپنے دلوں کے اندر نہیں بساتے ہو؟ غیروں سے امیدیں کیوں رکھتے ہو؟ غیروں کے دروازوں پہ ٹھوکریں کیوں کھاتے ہو؟ در در پہ جا کے، ہر قبر پہ جاتے ہو، ہر دربار پہ جاتے ہو، ہر درگاہ اور مزار پہ جاتے ہو، کیوں؟ آخر یہ حقائق جب جانتے ہو اور ان کو مانتے بھی ہو تو پھر کیوں در در کی ٹھوکریں کھاتے ہو اور اکیلے اللہ رب العزت کے دروازے پہ آ کے دستک کیوں نہیں دیتے ہو؟ اکیلے اللہ رب العزت کو کیوں نہیں پکارتے ہو؟ اس کا معنی یہ ہے میرے بھائیوں کہ یہ جو حقائق ہیں ان کو ماننا پڑے گا، ان کو تسلیم کرنا پڑے گا، اور اگر کوئی بندہ ان حقائق کو تسلیم نہیں کرتا تو اس کے لیے سوائے گمراہی کے کچھ بھی نہیں۔ یہ گمراہی وہ ہے جو کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ذکر کی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، دنیا کا کوئی امام یا کوئی عالم نہیں کہہ رہا، کسی عالم کا امام کا فتویٰ نہیں، یہ فتویٰ میرے خالق و مالک اللہ رب العزت کا ہے کہ اس حق کے بعد صرف اور صرف گمراہی باقی رہ جاتی۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں یہ جو کچھ ہو رہا ہے درگاہوں اور مزاروں پر،
اور جس طرح غیر اللہ سے امیدیں وابستہ کی جاتی ہیں، ان پہ توکل کیا جاتا ہے اور انہی کا خوف اپنے دل میں بسایا جاتا ہے، باقاعدہ رکوع و سجود ان کے لیے کیا جاتا ہے۔ لوگ قبروں مزاروں پہ جا کے جالی کو پکڑ کے کہتے ہیں کہ مجھے ایک بیٹا چاہیے، یا مجھے 2 بیٹے چاہیے، یا مجھے 5 بیٹے چاہیے، بس اور کچھ نہیں چاہیے۔ قبر کے اوپر لگی ہوئی جالی کو پکڑ کر تم اپنے لیے بیٹوں کا سوال کر رہے ہو اس سے کہ جو آپ کی پکار کو اور آپ کی بات کو سن بھی نہیں رہا، جو آپ کی بات اور آپ کی پکار کو سن بھی نہیں رہا۔ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ، آپ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نہیں سنا سکتے جو قبروں کے اندر ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے اندر جو لوگ دفن ہیں ان کو نہیں سنا سکتے، میں اور آپ کیسے سنا سکتے ہیں؟ سوچیں ذرا، میں اور آپ قبروں والوں کو کس طرح سنا سکتے ہیں؟ فرمایا ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم، بلکہ اس سے پہلے فرمایا والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، جن کو تم اللہ کے سوا، اللہ کو چھوڑ کر جن کو تم پکارتے ہو نا، وہ تمہیں بیٹا تو کیا دیں گے، تمہاری حاجتیں کیا پوری کریں گے، تمہاری مشکلیں کیا دور کریں گے؟ وہ تو کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو ایک باریک سا پردہ ہوتا ہے، باریک سا جو چھلکا ہوتا ہے نا، وہ اس چھلکے کا بھی اختیار نہیں رکھتے، اس چھلکے کے بھی مالک نہیں۔ ما یملکون من قطمیر، اور دوسری جگہ پہ فرمایا لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، یہ تو ایک ذرے کے برابر، ایک ذرے کے بھی مالک نہیں، ایک ذرے کے برابر بھی اختیار نہیں رکھتے ہیں، نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں۔ اور جن کے پاس ذرہ برابر بھی اختیار نہیں، ذرہ برابر بھی کسی چیز کے مالک نہیں، وہ آپ کو بیٹے دیں گے؟ وہ آپ کی مشکلیں دور کریں گے؟ وہ آپ کی حاجتیں پوری کریں گے؟ فرمایا ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم۔ میرے بھائیو، یہ سورۃ فاطر کے اندر، یہ قرآن مجید میں یہ آیت موجود ہے، جائیے پڑھیے سورۃ فاطر کو۔ ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم، اگر آپ ان کو پکاریں گے وہ آپ کی پکار کو نہیں سنیں گے۔ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ، اور اگر بالفرض وہ سن بھی لیں، بالفرض اگر سن بھی لیں، مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ، وہ تمہارا جواب بھی نہیں دے سکتے۔ اور پھر اس سے بڑی جو دکھ اور افسوس کی بات، بلکہ اس سے بڑی جو خطرناک بات ہے وہ کیا ہے؟ فرمایا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، تم یہ جو شرک کر رہے ہو نا، کہ ان کو جا کے پکار رہے ہو، قیامت کے دن وہ تمہارے اس شرک کا ہی انکار کر دیں گے، تمہارے اس شرک کا انکار کر دیں گے، کہیں گے ہم نے تو نہیں کہا تھا کہ ہماری قبروں پہ آ کے ہمیں پکارنا، ہم نے تو نہیں کہا تھا۔ قیامت کے دن وہ تم سے برات اور بیزاری اور لا تعلقی کا اظہار کریں گے، پھر بتلاؤ تم کہاں جاؤ گے؟ کون ہوگا تمہیں نجات دینے والا؟ کون ہوگا تمہیں اللہ کے عذاب سے بچانے والا؟ آج کہتے ہیں کہ جی فلاں پیر صاحب کی بیعت کر لیں تو بس قیامت کے دن چٹکی لگے گی، وہ ہمارے حق میں شفاعت کریں گے اور ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ، اللہ کے ہاں کسی کی شفاعت کچھ بھی کام نہیں آئے گی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ بھی اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر کہا ہے۔ سورۃ السبا کو اٹھائیں جو سورۃ فاطر سے پہلی سورت ہے، 22واں پارہ، وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ، اللہ کے پاس کسی کی سفارش کام نہیں آئے گی، إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ، ہاں جس کو اللہ تعالیٰ اجازت دے گا شفاعت کرنے کی، اور جس کے حق میں اجازت دے گا شفاعت کرنے کی، بس اس کے لیے شفاعت کارگر اور فائدہ مند ثابت ہوگی۔ اور مشرک کے لیے تو اللہ رب العزت اجازت دینے والا نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا کہ من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ، اے اللہ کے رسول، قیامت کے دن وہ کون سا خوش نصیب ہوگا، سب سے بڑا خوش نصیب جس کو آپ کی شفاعت نصیب ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اے ابو ہریرہ، مجھے پتا تھا کہ تم ہی مجھ سے یہ سوال کرو گے
کیونکہ تم بہت شوق رکھتے ہو دل کے اندر میری احادیث کو سننے کا. مجھے پتا تھا کہ تمہارے سوا کوئی اور یہ سوال نہیں کرے گا, تو پھر سن لو جب تم نے یہ سوال کر ہی لیا ہے. اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ من قبل نفسہ. سب سے بڑا خوش نصیب قیامت کے دن جس کو میری شفاعت نصیب ہوگی وہ ہوگا جس نے اس بات کا اقرار کیا ہوگا دل کی گہرائی سے کہ کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ رب العزت کے. کوئی داتا نہیں, کوئی بگڑی بنانے والا نہیں, کوئی غوث نہیں, کوئی حاجت روا نہیں, کوئی مشکل کشا نہیں الا اللہ سوائے اللہ رب العزت کے. جس نے اپنے دل سے اس بات کا اقرار کیا ہوگا بس اس کو میری شفاعت نصیب ہوگی. اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم کے ساتھ ہمیں بھی ان خوش نصیب لوگوں میں شامل فرمائے. قیامت کے دن اللہ رب العزت ہمیں اپنے پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے. میرے بھائیوں, یہ جو اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے یہ سب سے بڑا ظلم ہے. اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں ہو سکتا ہے. حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو جو وصیتیں کی تھیں, جو اللہ رب العزت نے سورۃ لقمان کے اندر ذکر فرمائیں, ان میں حضرت لقمان نے یہی کہا تھا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ. اے میرے پیارے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا, ان الشرک لظلم عظیم, کیونکہ شرک بہت بڑا ظلم ہے. شرک سے بڑا کوئی ظلم نہیں ہو سکتا, یہ سب سے بڑا ظلم ہے. اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ای الذنب اعظم, سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تجعل للہ ندا وهو خلقک. سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تم اللہ کا شریک بناؤ, اللہ کا شریک بناؤ جبکہ اللہ ہی ہے وہ جس نے تمہیں پیدا کیا. یعنی جو تمہارا پیدا کرنے والا ہے, ہونا یہ چاہیے تھا کہ تم اکیلے اسی اللہ کی عبادت کرتے اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بناتے. لیکن اس کے باوجود بھی اگر تم اس کا شریک بناتے ہو, یعنی اس کی عبادت میں کسی اور کو شریک کرتے ہو, تو یہی سب سے بڑا گناہ ہے. میرے بھائیوں, اس سب سے بڑے گناہ سے اپنے دامن کو بچا کے رکھیں. موت آئے تو اسی حالت میں آئے کہ آپ کے دامن پہ شرک کا داغ دھبا نہ ہو, کیونکہ شرک کا داغ دھبا اگر جسم پہ لگا ہوا ہو اور اسی حالت میں انسان کی موت آ جائے, اور موت آنی ہے میرے اوپر بھی اور آپ کے اوپر بھی, اگر شرک کا داغ دھبا لگا ہوا ہے اور اس سے ہم نے توبہ نہیں کی, ہم نے وہ داغ اور دھبا دھلوایا نہیں, اس کو صاف نہیں کیا توبہ کے ذریعے اور توحید کے ساتھ ہم نے اس کو دھویا نہیں, تو پھر اس بات پہ یقین کر لیں کہ قیامت کے دن مغفرت ہونے والی نہیں. یہ سب سے بڑا ظلم ہے میرے عزیز بھائیوں, غیر اللہ کو پکارنا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے فرمایا, 3 آیات میں آپ کو ذکر کرنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے, 3 آیات غور سے سنیے گا. غیر اللہ کو پکارنے کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو مت پکارنا, مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ, جو آپ کو نہ نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے. پھر فرمایا فَإِن فَعَلْتَ, اگر آپ نے ایسے کر لیا, حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کرنے والے نہیں تھے, یہ فرضی طور پر یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اگر آپ نے ایسے کر لیا, یعنی اللہ کے سوا کسی اور کو پکارا کہ جس کے ہاتھ میں نہ نفع ہے نہ نقصان ہے, فَإِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ, تو یقین کر لینا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی ظالموں میں سے ہو جائیں گے. یہ بات مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے کہی جا رہی ہے کہ اگر ہم نے اللہ کے سوا کسی اور کو پکارا تو ہم ظالموں میں سے ہو جائیں گے, یعنی ظلم عظیم کرنے والوں میں شامل ہو جائیں گے, شرک کرنے والوں میں شامل ہو جائیں گے. یہ پہلی آیت. دوسری آیت فرمایا قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّي. تمہارا کیا خیال ہے اگر اللہ رب العزت مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو, کبھی کسی کو داتا اور کبھی کسی کو غوث کہتے ہو, کبھی کسی کو کچھ کہتے ہو کبھی کسی کو کچھ کہتے ہو, جن کو بھی تم اللہ کے سوا پکارتے ہو, کیا وہ اللہ اگر مجھے نقصان پہنچانا چاہے
تو کیا وہ اس نقصان کو روک لیں گے؟ او ارادنی برحمت هل هن ممسکات رحمتی، یا پھر اگر مجھے اپنی رحمت سے کچھ نوازنا چاہے تو کیا وہ تمہارے معبود اس رحمت کو روک سکتے ہیں؟ قل حسبی اللہ، آپ کہہ دیجئے کہ بس مجھے اللہ ہی کافی ہے، علیہ یتوکل المؤمنون، اسی پر ایمان والوں کو توکل کرنا چاہیے۔ یہ دوسری آیت۔ تیسری آیت فرمایا ومن اضل، اس سے بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے، ممن یدعو من دون اللہ، کہ جو اللہ کے سوا اس کو پکارتا ہے، من لا یستجیب له الی یوم القیامہ، جو قیامت تک اس کو جواب ہی دینے کے قابل نہیں، قیامت تک جواب دینے کے بھی قابل نہیں۔ وہم عن دعائہم غافلون، اور وہ جن کو یہ پکارتے ہیں وہ تو ان کی پکار سے ہی غافل ہیں۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءَ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، قیامت کے دن جب لوگوں کو جمع کیا جائے گا تو یہ جو ان کے معبود ہیں وہ ان کے دشمن بن جائیں گے اور وہ ان کی عبادت کا انکار کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ غیر اللہ کو پکارنا یہ کیا ہے؟ یہ ان کی عبادت کرنا ہے، یہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک شبہ ذکر کیا جاتا ہے، اس کو ذکر کرتا ہوں اور اس کا جواب دیتا ہوں۔ کہتے ہیں جی یہ اصل میں یہ جو آیتیں ہیں نا، اللہ کے سوا کسی اور کو پکارنا، اصل میں یہ تو صرف بتوں کے بارے میں، بس صرف بتوں کو پکارنے کے حوالے سے، ورنہ یہ جو اولیاء اللہ ہیں ان کو تو پکار سکتے ہیں۔ اب ذرا 2-3 آیتیں میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں، ذرا غور کیجئے کہ کیا یہ آیتیں صرف بتوں کے بارے میں ہیں، یہ اولیاء اللہ جن کو پکارا جاتا ہے، جن کی قبروں مزاروں پہ جا کے نذر و نیاز پیش کی جاتی ہے، کیا وہ بھی اس میں شامل ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین تدعون من دون اللہ لا يخلقون شیئا وهم یخلقون، جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ کچھ بھی پیدا نہیں کرتے، وہ خود پیدا کیے گئے ہیں۔ اموات غیر احیاء، وہ مردہ ہیں، وہ زندہ نہیں۔ وما یشعرون ایان یبعثون، اور ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ ان کو کب اٹھایا جائے گا۔ یہ کون ہے؟ یہ مردہ ہیں، زندہ نہیں، اور ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ کب ان کو اٹھایا جائے گا۔ کون ہے جن کو اٹھایا جائے گا؟ کیا بتوں کو اٹھایا جائے گا؟ کیا بتوں کو اللہ تعالیٰ مردہ کہہ رہا ہے؟ بتوں کو اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ زندہ نہیں ہے؟ یہ سوچنے کی بات ہے میرے عزیز بھائیوں۔ اور پھر اس سے بھی بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین تدعون من دون اللہ، اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے ہو، عباد امثالکم، وہ تمہاری طرح بندے ہیں، تمہاری طرح بندے ہیں۔ وہ اولیاء اللہ جن کو پکارا جاتا ہے وہ تمہاری طرح کے بندے ہیں۔ فدعوہم، اللہ نے چیلنج کیا ہے کہ پکار کے دیکھ لو ان کو، فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین، اگر تم ان کو پکارنے میں سچے ہو تو ذرا دیکھو پکار کر کہ کیا وہ تمہیں جواب بھی دیتے ہیں؟ وہ تو جواب دینے کے بھی قابل نہیں۔ عباد امثالکم، وہ تمہاری طرح بندے ہیں، بندے۔ یہ صرف بتوں کے بارے میں نہیں بلکہ اولیاء اللہ جن کو بھی اللہ کے سوا پکارا جاتا ہے وہ سارے کے سارے اس میں شامل ہیں۔ پھر کہتے ہیں جی ہم تو ان کو نہیں پکارتے، ہم تو بس صرف یہ کہتے ہیں کہ ہماری ان تک اور ان کی آگے اللہ تک۔ اللہ نے اس کا بھی جواب دے دیا ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ جو مشرک ہیں یہ کیا کہتے ہیں؟ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، یہ ان کی پوجا کرتے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں جو نہ ان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ ان کو نفع پہنچا سکتے ہیں، اور ان کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ تو ہمارے سفارشی ہیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، بس ہم ان کے پاس جاتے ہیں تاکہ یہ ہمارے حق میں سفارش کر دیں۔ یہ بات کن کی ہے؟ یہ ان مشرکوں کی بات ہے۔ جو بات اس دور کے مشرک کہتے تھے آج کے دور کے مسلمان بھی بالکل وہی بات کہتے ہیں۔ کہتے ہیں ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، ہم ان کی عبادت تو صرف اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو میں قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، دعا کرنے والا جب بھی دعا کرے گا مجھ سے میں اس کی دعا کو قبول کروں۔ تو اللہ تعالیٰ تو قریب ہے، شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ پھر کیا ضرورت ہے کہ آپ ادھر جاتے ہیں، ٹھوکریں کھاتے ہیں ادھر ادھر اور کہتے ہیں یہ ہمیں قریب کریں گے؟ اور میرے بھائی آپ اخلاص کے ساتھ، صدق کے دل کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں آئیں تو صحیح، اور سیدھے ڈائریکٹ آپ اللہ تعالیٰ کو پکاریں۔
ڈائریکٹ اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور ڈائریکٹ اللہ رب العزت کے سامنے اپنی حاجتوں کو رکھیں، اپنی مشکلات کو رکھیں، پھر دیکھیں توکل بھی اللہ پہ کریں، بھروسہ بھی اللہ پہ کریں، تمام کی تمام امیدوں کا محور اور مرکز اللہ رب العزت کی ذات گرامی کو بنائیں اور اسی کا خوف اپنے دل میں بسائیں، صرف اسی سے مانگیں، پھر دیکھیں آپ کی مشکلات دور ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی، آپ کی حاجتیں پوری ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ تو وعدہ کر اجیب دعوت الداعی اذا دعان، دعا کرنے والا جب بھی مجھ سے مانگے گا، جب بھی دعا کرے گا، اس کی دعا کو قبول کروں گا۔ اور ہر رات کے آخری سپہر میں اللہ رب العزت آسمان دنیا پہ آ کے پکار کے کہتا ہے کہ کون ہے جو مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اس کے گناہوں کو معاف کر دوں، کون ہے جو مجھ سے مانگے میں اس کو عطا کروں۔ اللہ رب العزت تو دینے کے لیے تیار ہے، لیکن ہم ہیں کہ ہم کبھی ادھر ٹھوکریں کھاتے ہیں، کبھی ادھر ٹھوکریں کھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اپنی توحید کو سمجھنے کی توفیق دے، اللہ رب العزت ہمیں اپنی توحید کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق دے، اور اللہ رب العزت ہم سب کو شرک سے اور شرک کی تمام غلطوں سے محفوظ رکھے اور ان سے بچنے کی توفیق دے۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اما بعد۔ میرے عزیز بھائیو اور دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو زوجات مطہرات جن کے نام تھے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ دونوں ایک جگہ کا وزٹ کر کے واپس آئیں تو انہوں نے ایک چرچ کو دیکھا تھا اور اس چرچ کے اندر کچھ تصویریں لگی ہوئی تھیں، کچھ مجسمے بنے ہوئے تھے۔ یہ واپس آئیں تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے بتلائی، انہوں نے حبشہ کی زمین پر دیکھا تھا اس طرح کا ایک چرچ اور اس کے اندر یہ تصویریں۔ واپس آئیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتلائی کہ ہم نے ایک چرچ دیکھا ہے جس کے اندر اس طرح کی تصویریں بنی ہوئی تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بات توجہ سے سنیے گا، فرمایا اولئک، یہ وہ لوگ ہیں، اذا مات فیہم الرجل الصالح، ان میں جب کوئی نیک آدمی مر جاتا، کون؟ نیک آدمی، کوئی قوال گویہ نہیں، کوئی برا انسان نہیں، ایک نیک آدمی جب مر جاتا تو یہ کیا کرتے؟ بنوا علی قبرہ مسجدا، یہ اس نیک آدمی کی قبر پہ مسجد بنا دیتے، اور وصوروا تلک الصور، اور ان نیک لوگوں کی تصویریں بنا کر وہ اسی مسجد کے اندر اس کی قبر کے اوپر لٹکا دیتے۔ اب اے اللہ کے رسول بتلائیے، ان کا یہ عمل جائز تھا یا ان کا یہ عمل غلط تھا؟ فرمایا اولئک شرار الخلق عند اللہ، یہ مخلوق میں سب سے برے لوگ ہیں اللہ رب العزت کے نزدیک۔ بھلے لوگوں ذرا سوچو، ایک نیک آدمی مرا، اس نیک آدمی کی قبر پہ مسجد کو بنا دیا اور اس کے اندر تصویریں لگا دی، اس پر اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ اولئک شرار الخلق عند اللہ، اللہ کے نزدیک یہ سب سے برے لوگ ہیں۔ اس حدیث کو اپنے سامنے رکھیں اور آج ہمارے ملکوں کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس کو بھی سامنے رکھیں۔ یہ درگاہوں اور مزاروں پہ کیا ہو رہا ہے؟ ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے ٹھنڈے دل کے ساتھ سوچئے ذرا، کیا ہو رہا ہے؟ یہ کن لوگوں کی قبروں پہ مسجدیں بنائی گئی ہیں؟ کن لوگوں کی قبروں پہ؟ تو اگر وہ لوگ اللہ کے نزدیک سب سے برے ہیں تو کیا یہ لوگ جنہوں نے، اگر ہم دعویٰ قبول کر لیں کہ انہوں نے اولیاء اللہ کی قبروں پہ مسجدیں بنائی ہیں اور درگاہ اور مزار بنائے، اگر ہم اس کو قبول کر لیں تو کیا یہ لوگ یہ عمل کر کے اللہ کے ہاں بہترین قرار پائیں گے اور ان کا یہ عمل درست قرار پائے گا؟ ان کا وہ عمل، بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے بھائیو بس یہ حدیث ذکر کر کے خطبہ ختم کر رہا ہوں،
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جن کی گود میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک رکھا ہوا تھا، اور اسی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے جا ملے، اسی حالت میں آپ کا انتقال ہوا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات سے کچھ لمحات پہلے بار بار یہ ارشاد فرماتے تھے، لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، اللہ رب العزت کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ بنا لیا تھا، نبیوں کی قبروں کو سجدہ بنا لیا تھا، نبیوں کی قبروں پہ مسجدیں بنا لی تھی، اللہ رب العزت کی لعنت ہو ان یہود و نصارہ پر۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی موت سے کچھ لمحات پہلے کیوں کہہ رہے تھے؟ یحذر ما صنعوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اصل میں ان کی یہ بات ذکر کر کے اپنی امت کو ڈرا رہے تھے کہ میری موت کے بعد میری قبر کو تم نے سجدہ نہیں بنانا۔ بھلے لوگوں، اگر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ سید الانبیاء ہیں، خیر البشر ہیں، سید ولد آدم ہیں، اگر ان کی قبر پہ اس امت کے لوگ سجدہ بناتے، ان کی قبر کو سجدہ بناتے، تو اللہ رب العزت کی پھٹکار اور اللہ کی لعنت کے مستحق ٹھہرتے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کم تر لوگ، وہ کوئی بھی ہوں، چاہے کوئی ولی ہو، کوئی بزرگ ہو، کوئی مرشد ہو، کوئی پیر ہو، کیا اس کی قبر کو سجدہ بنانے سے جو لوگ اس طرح کریں گے وہ اللہ کی رحمت کے مستحق ٹھہریں گے یا وہ اللہ کی پھٹکار کے مستحق ٹھہریں گے؟ یہ باتیں وہ ہیں میرے بھائیوں جو آپ کے سوچنے کے لیے میں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ سوچئے گا ضرور میرے بھائیوں۔ آج کے خطبہ کا خلاصہ یہ ہے کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے، اور قیامت کے دن اللہ رب العزت شرک جیسے گناہ کو معاف نہیں کرے گا۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جو شخص بھی اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہوا مر گیا اور مرنے سے پہلے اس نے شرک سے توبہ نہیں کی، اللہ رب العزت نے اس پر جنت کو حرام کر دیا۔ وَمَأْوَاهُ النَّارُ، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ جلتا رہے گا، والعیاذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں اس کی رحمت کی امید رکھتے ہوئے ہم اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں اس زندگی کے آخری سانس تک اللہ ہمیں شرک سے محفوظ رکھنا، ہمیں بھی، ہماری آل اولاد کو بھی، ہمارے ماں باپ کو، ہمارے بہن بھائیوں کو، ہم سب کو اللہ شرک سے اپنی پناہ میں رکھنا، شرک سے اللہ ہمیں بچنے کی توفیق دینا۔ اور اے اللہ، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھلائی تھی کہ چھوٹے بڑے شرک سے بچنے کے لیے یہ دعا کرنا، اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم۔ اے اللہ، ہم بھی تجھ سے پناہ مانگتے ہیں کہ تیرے ساتھ شرک کریں، اور اللہ اگر لا علمی میں کبھی شرک ہو جائے، اللہ لا علمی میں کیے ہوئے گناہ کو معاف کر دینا۔ اللہ ہم تیری رحمت کے امیدوار ہیں، تیری مغفرت کے امیدوار ہیں۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو جا۔ اللہ اپنی توحید پہ قائم اور دائم رہنے کی توفیق دے۔ اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات وللمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیہ والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة۔ اللہم انا نسألک رضاک والجنہ ونعوذ بک من سخطک والنار۔ اللہم فرج هم المہمومین ونفس کرب المکروبین وقض الدین عن المدینین واشف مرضانا ومرضى المسلمين۔ اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر عبادك المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر عبادك المستضعفين في كل مكان، فإنك على كل شيء قدير۔ وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔